بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ افسر نے ایک قدم آگے بڑھ کر جے فلو کی مرضی کے مطابق کہا، تم میرے دوست کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی، اسے ڈال بنا کر میری فائرنگ سے بچ نہیں سکو گی۔ بے وقوف، میرے داند اس کی گردن سے لگنے والے ہیں، اسے ایک ذرا سا کاٹوں گی، پھر میرا زہر اسے تڑپا تڑپا کر مار ڈالے گا۔ بول، میری موت چاہتا ہے یا اپنے دوست کی زندگی؟ اس افسر کے اندر جے فلو جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ آنکھوں کے سامنے شیوانی کا چہرہ جے کافو کی گردن سے قریب تھا۔ گولی چلانے سے پہلے ہی وہ ناگن جے کافو کو ڈس لیتی۔ ریوالور کی نال جھک گئی۔ وہ بولی، ریوالور ادھر پھینکو۔ اسے حکم کی تعمیل کرنی پڑی۔ اس نے ریوالور کو اس کی طرف اچھال دیا۔ شیوانی نے اسے کیچ کیا، اس کے چیمبر کو دیکھا، اس کی باقی گولیاں نکال لیں، پھر اس کی طرف ریوالور پھینک کر بولی، افسر کے اندر سے نکل جاؤ، اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دو۔ جے فلو اس افسر کو چھوڑ کر جے کافو کے اندر آ گیا۔ افسر نے چونک کر حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر شیوانی کو دیکھتے ہی اٹینشن ہو کر سلیوٹ کیا۔ وہ بولی، تمہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹریپ کیا گیا تھا، ریوالور اٹھاؤ اور جاؤ۔ اس نے فرش پر سے ریوالور کو اٹھا کر کہا، میڈم، ای میل کے ذریعے کوئی پیغام بھیجا گیا ہے، آپ کو ابھی اٹینڈ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ جے کافو کے سامنے آ کر بولی، تم اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گے، تمہارے دوست نے مجھے مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ تمہارے اندر ہوگا، اس سے بھی کہو کہ اب وہ موت سے تمہیں کیسے بچائے گا، میں ابھی دوبارہ آؤں گی۔ وہ افسر کے ساتھ اس کمرے سے چلی گئی۔ جے کافو نے بلا کر کہا، یار فلو، تم نے یہ کیا حماقت کی، اس پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا؟ میرے سامنے یہی راستہ تھا، میں اس کی غفلت سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، مجھے کیا معلوم تھا یوں ناکامی ہوگی۔ تم نے ناکام کوشش کی، اب میری موت یقینی ہے۔ میری عقل کہتی ہے وہ تمہیں ہلاک نہیں کرے گی، کرنا ہوتا تو ابھی تک تمہیں گولی مار چکی ہوتی۔ اور تم نے دیکھا، اس پولیس افسر نے اسے سلیوٹ کیا تھا۔ اس زہریلی بلا کا تعلق پولیس یا انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ پولیس والے مجرم کو سزا دیتے ہیں اور تم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، وہ کسی خاص مقصد کے لیے تمہیں ٹریپ کر رہی ہے۔ وہ دونوں اس بات پر غور کرنے لگے کہ شیوانی کا مقصد کیا ہے، وہ چاہتی کیا ہے۔ شیوانی ہوٹل کے آفس میں آئی، وہاں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر اسے آپریٹ کیا۔ ای میل کوڈز کا حوالہ دیتے ہوئے اسکرین پر جے سامو کی تصویر نظر آئی۔ تحریر ابھرنے لگی، جے سامو ہے، عمر 26 سال ہے، موجودہ معلومات کے مطابق روم کے ہوٹل شیریٹن روم نمبر 212 میں ہے۔ یہ تصویر چھپ کر اتاری گئی ہے، تم اسے بگ کلوز میں دیکھ لو، یہ تصویر واضح نہیں ہوگی تو ہم اس کی دوسری تصویر لینے کی کوشش کریں گے۔ اسکرین پر جے سامو کی تصویر تھی، تحریر مٹ رہی تھی، دوسری تحریر ابھر رہی تھی۔ وہاں لکھا ہوا تھا، لارا اس سے فلرٹ کر رہی ہے، یہاں کے وقت کے مطابق وہ 9 بجے اس کے ساتھ ڈنر کے لیے جائے گی، اسے اپنی پسند کا سوٹ پہننے پر آمادہ کرے گی، اپنے ہاتھوں سے اس کی نیک ٹائی پن لگائے گی، اس پن میں خفیہ الیکٹرانک مائک ہے، جب تم اس سے سچ اگلواؤ گی اور وہ بولتا رہے گا تو ہم اپنے الیکٹرانک ریسیور سے اس کی تمام باتیں ریکارڈ کر لیں گے۔ دیٹس آل، ریپلائی سون۔ شیوانی نے جے سامو کی تصویر کو دیکھا، پھر اس تصویر کو گراف میں لا کر جے سامو کے چہرے کا بگ کلوز بنانے لگی۔ 1 منٹ میں ہی اس کا منہ، ناک، آنکھیں اور پیشانی پورے اسکرین پر واضح ہو گئی۔ شیوانی نے جے سامو کے اس بگ کلوز کو سٹور کرنے کے لیے جوابی پیغام ارسال کیا۔ روم کے وقت کے مطابق رات کے 9 بجے جے سامو سچ اگلنے والا ہے، ریکارڈنگ کے لیے تیار رہو۔ وہ کمپیوٹر کو آف کر کے پھر جے کافو کے کمرے میں آئی۔ اب اس کمرے کے باہر پولیس کا پہرا تھا، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ اندیشہ تھا کہ جے فلو پھر کسی کے دماغ میں گھس کر شیوانی کو ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کمرے کا دروازہ بند تھا۔ پہلے ایک افسر نے اندر جا کر جے کافو کو دیکھا، پھر شیوانی سے کہا، میڈم، خطرہ نہیں ہے، اندر آ جائیں۔ شیوانی کمرے میں آئی۔ جے کافو ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بولی، تمہارے دوست کے قاتلانہ حملے سے میں بچ گئی، تم مجھ سے کیسے بچو گے؟ تمہیں بچانے کے لیے وہ یقیناً تمہارے اندر موجود ہوگا، وہ تو کیا دنیا کی کوئی طاقت تمہارے انتقام سے نہیں بچا سکے گی۔ مجھے اپنی موت کا یقین ہو چکا ہے، تجھے مارنا ہوتا تو تم اب تک مردہ کہلاتے، اب تم میرے زیر اثر آؤ گے، تمہارا دوست تمہارے اندر رہ کر بے بسی سے تمہارے غلام بننے کا تماشا دیکھے گا۔ وہ گھور کر اسے دیکھنے لگی، ادھر اس کی پیشانی گرم ہونے لگی۔ جے فلو اس کے اندر کہنے لگا، حوصلہ کرو، میں تمہارے دماغ کو توانائی پہنچا رہا ہوں، ان آنکھوں کی شیطانی قوت سے جنگ کرو، میرے یار، کمزور نہ پڑو۔ یہ کیا کر رہے ہو کافو؟ کافو وہ وہی کر رہا تھا جو شیوانی کہہ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر آ کر چاروں چانے چت لیٹ گیا۔ اس نے کہا، میں تمہارے دوست کو آخری وارننگ دے رہی ہوں، اگر وہ تمہارے دماغ سے نہیں جائے گا تو تم اس بیڈ پر گہری زہریلی نیند سو جاؤ گے۔ وہ دیدے پھیلائے جے کافو کی پیشانی کو تک رہی تھی۔ جے فلو اس کے اندر رہتا تو کوئی خاص فرق نہ پڑتا، پھر بھی وہ ترمیمی عمل کے دوران میں کسی تیسرے کی موجودگی نہیں چاہتی تھی، اور جے فلو نہیں چاہتا تھا کہ وہ ناگن اس کے دوست کو ڈس لے۔ وہ مجبور ہو کر چلا گیا۔ شیوانی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ترمیمی عمل کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کرنے لگی۔ جے فلو دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سوچنے لگا، کچھ نہیں ہو سکتا،
اب کچھ نہیں ہو سکے گا۔ میں اس کے دماغ میں رہ کر بھی شیوانی کی ہی مخالفت سے اسے محفوظ نہیں رکھ سکوں گا۔ او گاڈ، یہ کیسی بلا ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے۔ ہمارا ذہین دوست ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، بلکہ نکل چکا ہے۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کر کے جے سامو کے پاس آیا۔ سامو نے پوچھا، کون؟ میں ہوں، بہت بری خبر ہے۔ کافو خیریت سے تو ہے؟ اس کی خیریت و سلامتی کے لیے میں نے اسے شیوانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ ایسا نہ کرتا تو وہ اسے مار ڈالتی۔ یہ تو واقعی بری خبر ہے۔ ہم تینوں پر آج تک بڑے سے بڑا دشمن حاوی نہ ہو سکا۔ ایک عورت حاوی ہو رہی ہے۔ تم ابھی تک اسی شہر میں ہو۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا یہ شہر اور یہ ملک چھوڑ دو۔ میں یہاں سے جانے والا ہوں۔ کل صبح تک کسی بھی فلائٹ میں سیٹ نہیں ہے۔ کل رات تک یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کیا تم خیال خوانی کے قابل ہو چکے ہو؟ اتنی دماغی توانائی ہے کہ تمہاری سوچ کی لہروں کو محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے آج کسی وقت خیال خوانی کر سکوں گا۔ میں تمہاری طرف سے بھی اندیشے میں ہوں۔ جب تک خیال خوانی نہیں کرو گے دشمنوں کو پہچان نہیں سکو گے۔ میری فکر نہ کرو، میں بہت محتاط ہوں۔ اس ہوٹل کے کمرے میں رہتا ہوں، اہم ضرورت کے وقت باہر جاتا ہوں۔ اسی طرح محتاط رہو، میں بار بار تمہارے پاس آ سکوں گا۔ جے کافو کی خاطر مجھے لندن جانا ہوگا۔ وہ کافو کو کہیں قیدی بنا کر رکھے گی، تم اسے ڈھونڈتے پھرو گے۔ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ شیوانی کا تعلق پولیس اور انٹیلیجنس سے ہے۔ میں دونوں ڈپارٹمنٹ کے افسران کے دماغوں میں پہنچ کر شیوانی کا پتہ ٹھکانہ معلوم کروں گا۔ اس کو ٹھکانے لگاؤں گا تو ہمارے دوست کو ایک خطرناک دشمن سے نجات مل جائے گی۔ یار فلو، ایک سے دو بھلے۔ کہو تو میں بھی آ جاؤں۔ شیوانی ہمیں چہروں سے نہیں پہچانتی ہے۔ ہم سمجھتے تھے ایک دوسرے سے دور رہ کر محفوظ رہیں گے، لیکن جب شامت آتی ہے تو تمام حفاظتی اقدامات درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ تم آ جاؤ، ہم ایک طویل عرصے سے دور رہے ہیں۔ ہم وہاں ساتھ رہیں گے اور محفوظ رہیں گے۔ میں جا رہا ہوں۔ تمہاری خیال خوانی کی قوت بحال ہو جائے تو پہلے مجھے مخاطب کرنا۔ ایک تو تم خیال خوانی سے محروم ہو گئے ہو، دوسرا یہ کہ کافو ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ میں تو بہت مایوس ہو رہا ہوں۔ تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے مقابل صرف ایک دشمن عورت ہے۔ ہم اسے جہنم پہنچا کر کافو کو واپس لے آئیں گے۔ جے فلو چلا گیا۔ جے سامو نے اطمینان کی سانس لی۔ وہ اس خیال سے پریشان ہو رہا تھا کہ جے فلو اس سے خیال خوانی کرنے کے دوران میں اس کے چور خیالات پڑے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ سامو ایک لارا نامی لڑکی سے فلرٹ کر رہا ہے، جبکہ اسے اچھی طرح سمجھایا گیا تھا کہ اسے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، لیکن وہ انسانی فطرت سے مجبور تھا۔ پہلے زندگی میں مونا آئی، پھر اسے ایسی دوستی کا چسکا پڑ گیا تو وہ اپنے دوستوں سے چھپ کر لارا سے بھی دوستی کر لی۔ شام کے 7 بجے لارا ہوٹل کے کمرے میں تھی۔ وہ آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تم ابھی تک سوئے ہوئے ہو؟ کیا شام کو سونے کے عادی ہو؟ اس نے لارا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ اس پر آ گری۔ اس نے بازو میں اسے جکڑتے ہوئے کہا، میں صرف سونے کا نہیں سلانے کا بھی عادی ہوں۔ وہ خود کو چھڑاتی ہوئی بولی، کیا کرتے ہو؟ لباس پر شکنیں پڑ جائیں گی، یہی کپڑے پہن کر باہر جانا ہے۔ نو پرابلم، لباس اتار دو، بدن پر شکنیں نہیں پڑیں گی۔ وہ وہاں سے اٹھتی ہوئی بولی، بے شرم ہو، چلو اٹھو، لباس پہنو، باہر چلو۔ اس شہر کی راتیں بڑی رنگین ہوتی ہیں۔ رات کی رنگینی تم سے ہے اور تم یہاں ہو، باہر کی رنگینی پھر کبھی دیکھی جائے گی۔ تم اٹھو گے یا باتیں ہی بناتے رہو گے؟ کم آن، واش روم میں جاؤ، میں تمہارا ایک اچھا سا سوٹ نکال رہی ہوں۔ وہ اٹھ کر باتھ روم میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس نے اس کے لیے ایک ڈارک بلو کلر کا سوٹ نکالا تھا اور اسے میچ کرتی ہوئی ایک نیک ٹائی پسند کی تھی۔ جے سامو نے اسے پہن کر پوچھا، کیسا لگتا ہوں؟ وہ اپنے پرس میں سے ایک نیک ٹائی پن نکال کر دکھاتی ہوئی بولی، اس کی کمی ہے۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ تم نے اب تک مجھے کوئی تحفہ نہیں دیا، مگر میں تمہارے لیے یہ تحفہ خرید کر لائی ہوں۔ وہ ہاتھ بڑھا کر بولا، مجھے دکھاؤ۔ وہ پن کو اس کی نیک ٹائی سے نکالتی ہوئی بولی، اسے ہاتھ میں لے کر دیکھا نہیں جاتا، آئینے میں دیکھو۔ وہ آئینے میں دیکھ کر بولا، تمہارا یہ خوبصورت تحفہ میرے سینے سے لگا ہوا ہے، میں اسے دھڑکنوں سے لگا کر رکھوں گا۔ یہ رومانی مکالمے باہر بھی بول سکتے ہو، آؤ چلیں۔ انہوں نے کمرے سے باہر آ کر دروازے کو لاک کیا، کاؤنٹر پر آ کر چابی وہاں دی۔ باہر رینٹڈ کار کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اگلی سیٹوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ جے سامو نے اسے سٹارٹ کر کے آگے بڑھایا۔ ہوٹل کے احاطے کے باہر ایک ویگن کار کھڑی ہوئی تھی۔ اس بڑی ویگن کے اندر ساؤنڈ ریکارڈنگ کے بہت سے آلات رکھے ہوئے تھے اور ان آلات سے تعلق رکھنے والے 2 انجینئر بھی تھے۔ جے سامو کی کار ہوٹل کے احاطے سے نکل کر ایک طرف جانے لگی تو ویگن کار اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ایک انجینئر نے کانوں پر ایک ایئر فون لگایا ہوا تھا۔ رینٹڈ کار میں جانے والا جے سامو لارا سے جو باتیں کر رہا تھا وہ باتیں نیک ٹائی پن کے خفیہ مائک کے ذریعے اس انجینئر کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ انجینئر نے کانوں سے ایئر فون ہٹا کر اپنے ساتھی سے کہا، صاف آواز آ رہی ہے، لو سنو۔ وہ ساتھی اس فون کو کانوں سے لگا کر سننے لگا، پھر تائید میں سر ہلا کر بولا، ہاں اب ہمیں میڈم شیوانی کا انتظار کرنا ہوگا۔ میڈم وقت کی پابند ہیں، وہ ٹھیک 9 بجے آئیں گی۔ لارا 9 بجے تک جے سامو کو تفریحی مقامات پر لیے گھومتی رہی۔ پھر وہ بولا، کھانے کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟
وہ بولی نیک خیال ہے لیکن یہاں کھلی فضا میں اچھا لگ رہا ہے، ہم 15 منٹ بعد کسی ریستوران میں جائیں گے۔ 15 منٹ سے پہلے ہی جیسامو نے اپنی پیشانی میں حرارت محسوس کی۔ لندن میں شیوانی ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی اسکرین پر جیسامو کے چہرے کے بگ کلوز کو دیکھ رہی تھی اور اس کی پیشانی کو تک رہی تھی۔ ادھر جیسامو گمسم بیٹھا رہ گیا تھا۔ لارا اپنی گھڑی میں وقت دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ شیوانی کے زیر اثر آ گیا ہے۔ پھر وہ خود ہی بے اختیار کہنے لگا، میں 3J میں سے ایک ہوں، میرا نام جیسامو ہے۔ ویگن میں بیٹھے ہوئے ساؤنڈ انجینئر کو آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ جیسامو کی باتیں ریکارڈ کر رہا تھا، دوسرا شخص کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا اس کی باتیں فیڈ کر رہا تھا۔ ای میل کے کوڈ کے مطابق لندن میں شیوانی اپنے کمپیوٹر اسکرین پر جیسامو کی گفتگو تحریر کی صورت میں پڑھ رہی تھی۔ لارا جیسامو کے سامنے بیٹھی پوچھ رہی تھی، تم اس شہر میں کب تک رہو گے؟ میں کل شام کی فلائٹ سے چلا جاؤں گا۔ کہاں جاؤ گے؟ پہلے کہیں اور جانا تھا، اب لندن جاؤں گا۔ تم لندن کیوں جاؤ گے؟ میرا دوست جے فلو بھی لندن پہنچنے والا ہے، ہم اپنے ساتھی جے کافو کے لیے پریشان ہیں۔ وہاں کسی طرح شیوانی کو تلاش کریں گے، اسے ہلاک کریں گے، تب جے کافو کو اس بلا سے نجات مل جائے گی۔ تم دونوں لندن میں کہاں رہو گے؟ کسی ہوٹل میں یا کہیں پیئنگ گیسٹ بن کر رہیں گے؟ کیا تمہارے پاس جے فلو کی کوئی تصویر ہے؟ تصویر ہے، مگر اس تصویر میں جے فلو کا اصلی چہرہ ہے۔ وہ وقت اور حالات کے مطابق چہرے بدلتا رہتا ہے۔ شیوانی کو اصلی چہرے والی تصویر چاہیے۔ وہ تصویر تم نے کہاں رکھی ہے؟ وہ میرے سامان میں ہے اور سامان ہوٹل کے کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ تم ابھی ہوٹل جاؤ گے اور وہ تصویر میرے حوالے کرو گے۔ چلو اٹھو۔ وہ دونوں رینٹڈ کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ لارا اسے ڈرائیو کرنے لگی۔ وہ پریشان ہو کر ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، لارا، میں نے اپنا اصل نام اور اپنی اصلیت تم سے چھپائی تھی، لیکن ابھی بے اختیار اپنے بارے میں بتا چکا ہوں۔ تم بھی میرے اندر کی بات اگلوانے کے لیے مجھ سے سوالات کرتی رہی ہو۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولی، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ شیوانی ہم دونوں سے سچ اگلوا رہی ہے۔ شیوانی؟ وہ چونک کر بولا۔ شیوانی ہم دونوں تک کیسے پہنچ گئی؟ نہیں، تم جھوٹ کہہ رہی ہو۔ اگر جھوٹ بول رہی ہوں تو بتاؤ، اس وقت تمہاری پیشانی گرم ہے؟ وہ حیرانی اور پریشانی سے اپنی پیشانی کو چھو کر بولا، ہاں گرم ہے۔ جیفلو نے بتایا تھا کہ شیوانی جب اپنی آنکھوں کے زیر اثر لاتی ہے تب جے کافو کی پریشانی گرم ہو جایا کرتی ہے۔ مائی گاڈ، یہ بلا میری پیشانی تک کیسے پہنچ گئی؟ وہ ہوٹل پہنچ گئے۔ ان کے تعاقب میں آنے والی وین ہوٹل کے احاطے کے باہر رک گئی۔ وہ دونوں کمرے میں آئے۔ وہ اپنی اٹیچی کھول کر ایک البم نکالتے ہوئے بولا، مجھے اپنے دوست جے فلو کی تصویر نہیں دینا چاہیے، مگر میں مجبور ہو رہا ہوں۔ شیوانی مجھے مجبور کر رہی ہے۔ اس سے پہلے جے فلو کو پھانسا، اب مجھے پھانس لیا ہے۔ اس نے البم سے جے فلو کی ایک تصویر نکالی۔ لارا نے دوسری تصویر دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ تمام تصویریں کس کی ہیں؟ جیسامو نے کہا، ہم تینوں دوستوں کی ہیں، یہ بیس بدلنے کے بعد اتاری ہوئی تصویریں ہیں۔ لارا نے پورا البم لے کر کہا، میں تمام تصویریں لے جا رہی ہوں، شیوانی کو کسی بھی تصویر کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ جانے لگی۔ جیسامو نے کہا، یہ تصویریں لے کر کہاں جاؤ گی؟ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یہاں آرام سے رہو، میری ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے، میں واپس نہ آنے کے لیے جا رہی ہوں۔ ایسی باتیں نہ کرو، تم نے میرے ساتھ رات گزارنے کا وعدہ کیا ہے، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ وہ اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ لارا نے اپنے پرس میں سے ایک پستول نکال کر کہا، میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ایک جونیئر افسر ہوں۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھتا ہوا اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ لارا کمرے سے باہر آئی، پھر ہوٹل اور احاطے کے باہر آئی۔ وین کے ڈرائیور نے اسے دیکھ کر پیچھے بیٹھنے والوں کو آواز دی، دروازہ کھولو، لارا آئی ہے۔ وین کا سلائڈنگ دروازہ کھل گیا۔ لارا اندر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے البم کو ایک طرف رکھ کر جے فلو کے چہرے والی تصویر کمپیوٹر آپریٹر کو دی، پھر کہا، میڈم کو بتاؤ، یہ جے فلو کا اصلی چہرہ ہے۔ مختلف بحروب میں بھی تصویریں ہیں، ان کی ضرورت ہوگی تو انہیں بھی ای میل کے ذریعے بھیج دیا جائے گا۔ لندن میں شیوانی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی اسے آپریٹ کر رہی تھی۔ اسکرین پر جے فلو کی تصویر دیکھ رہی تھی اور اس کے بارے میں جو معلومات ارسال کی جا رہی تھیں وہ پڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے کمپیوٹر کے ذریعے کہا، ابھی تصدیق کر رہی ہوں کہ یہ جے فلو کی تصویر ہے یا نہیں، کرو۔ وہ اسکرین پر جے فلو کی تصویر کی پیشانی کو گھورنے لگی۔ جے فلو ہیترو ایئرپورٹ سے باہر آ رہا تھا، ایک کار میں بیٹھ کر اسی ہوٹل میں جا کر رہنا چاہتا تھا جہاں شیوانی نے جے کافو پر عمل کر کے اس کے دماغ کو لاک کر دیا تھا۔ جے فلو نے کئی بار اس کے دماغ میں جانے کی کوششیں کی، لیکن اس نے سانس روک کر جے فلو کی سوچ کی لہروں کو بھگا دیا۔ اس وقت وہ پیرس میں تھا، لندن سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اچھی طرح فیصلہ کرنے کے بعد جے کافو کو تلاش کرنے چلا آیا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی اچانک ایک جگہ رک گیا۔ اس کی پیشانی ایسی گرم ہو گئی تھی جیسے بخار آ گیا ہو۔ ایسے وقت ایک ٹیکسی اس کے قریب آ کر رک گئی۔ وہ اپنے بیگ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر بولا، ہوٹل شیریٹن۔ ٹیکسی چل پڑی۔ وہ بولنے لگا، میرا نام جے فلو ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ایکم نما آئینے میں اسے دیکھ کر کہا، میرا نام جارج ہے، آپ سے مل کر خوشی ہوئی مسٹر جے فلو۔ وہ بولا، میں ہوٹل شیریٹن کے کمرہ نمبر 212 کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا جہاں میرے دوست کو ٹریپ کیا گیا ہے۔ ڈرائیور نے پوچھا، کس طرح ٹریپ کیا گیا تھا مسٹر فلو؟
کیا سنگین معاملہ ہے؟ وہ بول رہا تھا اگر 212 نمبر کا کمرہ نہ ملا تو اس کے آس پاس والا کمرہ حاصل کروں گا، ہو سکتا ہے شیوانی یا اس کے ماتحت پولیس والے ادھر آئیں، میں ان کے دماغوں میں گھس کر شیوانی کا پتہ معلوم کر لوں گا۔ ڈرائیور نے حیرانی سے پوچھا مسٹر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دماغوں میں کیسے گھس سکتے ہیں؟ آپ کی باتیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ اس نے ٹیکسی کو سڑک کے کنارے روک کر پیچھے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر پوچھا آپ مجھ سے مخاطب ہیں یا آپ بڑبڑا رہے ہیں؟ وہ ڈرائیور کو نہیں دیکھ رہا تھا، سر جھکائے بول رہا تھا میں شیوانی کو ڈھونڈ کر رہوں گا، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ جہاں بھی نظر آئے گی اسے گولی مار دوں گا۔ ڈرائیور سہم کر منہ کھول کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بول رہا تھا جب وہ زہریلی ناگن مر جائے گی تو جے کافو کو اس سے نجات مل جائے گی، پھر میں یہاں تنہا نہیں رہوں گا، جے سمو بھی یہاں پہنچنے والا ہے۔ ڈرائیور نے اپنا سر کھجاتے ہوئے سوچا یہ جاگتی ہوئی آنکھوں سے سو رہا ہے اور نیند میں بڑبڑا رہا ہے۔ وہ ٹیکسی سٹارٹ کر کے ہوٹل کی طرف جانے لگا۔ شیوانی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی سوچ رہی تھی۔ اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اسکرین پر جس کی تصویر ہے وہی جے فلو ہے اور وہ اپنی غیر معمولی آنکھوں کی قوت سے جے فلو کی پیشانی تک پہنچ چکی ہے۔ ایسے وقت وہ اپنے اندر کا سچ اگل رہا ہوگا۔ شیوانی سچ اگلنے والوں کی باتیں سامنے رہ کر سن سکتی تھی یا ٹیلی فون کے ذریعے سن سکتی تھی، جیسا ایک بار اس نے جے کافو کو فون پر مخاطب کر کے سچ سنا تھا، پھر ای میل کے ذریعے معلوم کر سکتی تھی، جیسا کہ اس نے جے سامو کی باتیں اسکرین پر پڑھی تھیں، لیکن وہ جے فلو کی باتیں نہ سن سکتی تھی نہ یہ معلوم کر سکتی تھی کہ وہ لندن آ چکا ہے اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ہوٹل شیریٹن جا رہا ہے۔ شیوانی کو فی الحال یہ اطمینان حاصل ہو گیا تھا کہ اس کی نظروں نے جے فلو کی پیشانی کو چھو لیا ہے، آئندہ وہ اس کے زیر اثر رہے گا۔ وہ جب چاہے گی اسے تمام دنیا سے غافل بنا کر صرف اپنے اندر کی باتیں بولتے رہنے پر مجبور کرتی رہے گی۔ اس طرح وہ اپنی اہم مصروفیات کو بھول کر لوگوں کے سامنے تماشا بنتا رہے گا۔ اس نے ای میل کے ذریعے لارا سے کہا ویل ڈن، تم سب نے نہایت کامیابی سے فرائض ادا کیے ہیں، میں بھی تصدیق کر چکی ہوں یہ تصویر جے فلو کی ہے، تم جے سامو سے دور رہو اور اس کا تعاقب کرتی ہوئی یہاں چلی آؤ۔ اس نے کمپیوٹر کو آف کر دیا، پھر جے فلو کا تصور کرتی ہوئی اس کی پیشانی کو چھونے لگی۔ وہ جتنی دیر ای میل کے ذریعے گفتگو کرتی رہی اتنی دیر تک جے فلو اس کے سحر سے آزاد ہو گیا تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، پریشان ہو کر سوچ رہا تھا ابھی مجھے کیا ہو گیا تھا، آپ ہی آپ بول رہا تھا اور میری پریشانی گرم ہو گئی تھی۔ یہ یاد آتے ہی وہ خوف سے لرز گیا۔ دماغ نے چیخ کر کہا شیوانی سے ٹریپ کر رہی ہے یا کر چکی ہے، وہ لندن پہنچتے ہی اس کی گرفت میں آ رہا ہے، اسے ابھی سے اپنے بچاؤ کی تدبیر کرنا چاہیے۔ ٹیکسی ہوٹل کے احاطے میں داخل ہو کر رک گئی۔ وہ اپنا بیگ لے کر ٹیکسی سے باہر آیا، ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا، پھر ہوٹل کے اندر جانے لگا۔ ایک پولیس افسر ہوٹل سے باہر آ رہا تھا۔ ڈرائیور نے اس کے قریب آ کر کہا سر ایک ضروری انفارمیشن ہے، ایک شخص ایئرپورٹ سے میری ٹیکسی میں بیٹھ کر آیا ہے، پہلے میری سمجھ میں آیا کہ وہ نیم پاگل ہے، اپنے آپ بڑبڑا رہا ہے، لیکن وہ پاگل نہیں ہے، اس نے پورے حساب سے کرایہ دیا ہے، پتہ نہیں کس ملک سے آیا ہے، پاگل ایک ملک سے دوسرے ملک سفر نہیں کرتے۔ افسر نے کہا یہاں آنے والا پاگل ہوگا تو اسے ہوٹل میں جگہ نہیں ملے گی، اور پاگل نہیں ہوگا تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تم کس قسم کی انفارمیشن دے رہے ہو؟ آپ میری پوری بات سنیں، وہ یہاں خطرناک ارادے سے آیا ہے، یہاں کا کمرہ نمبر 212 حاصل کر کے کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ افسر نے کہا پھر تو معاملہ سنگین ہے، میرے ساتھ آؤ، اس شخص کی نشاندہی کرو۔ وہ افسر کے ساتھ ہوٹل کے اندر آیا۔ جے فلو استقبالیہ کاؤنٹر پر کھڑا ہوٹل کا فارم پر کر رہا تھا۔ افسر نے اس کے پاس آ کر اس کے فارم کو اٹھا کر پڑھا، پھر پوچھا تمہارا نام ٹونی ماسٹر ہے؟ جے فلو نے کہا یہی نام ہے، فارم میں یہی لکھا ہے۔ بائی دا وے کیا بات ہے؟ ڈرائیور سر کھجاتے ہوئے اس کا نام یاد کرنے لگا۔ افسر نے استقبالیہ کلرک سے پوچھا کیا یہ روم نمبر 212 چاہتے ہیں؟ یس سر، مگر وہ روم خالی نہیں ہے، انہوں نے ساتھ والا روم 213 لیا ہے۔ ڈرائیور نے ایک دم سے کہا سر یاد آ گیا، اس کا نام جے فلو ہے، ٹونی ماسٹر نہیں۔ جے فلو نے گھبرا کر افسر اور ڈرائیور کو دیکھا، پھر کہا یہ ڈرائیور جھوٹ بول رہا ہے، آپ میرا پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات دیکھ لیں، میرا نام ٹونی ماسٹر لکھا ہوا ہے۔ افسر نے پوچھا آپ روم نمبر 212 کیوں حاصل کرنا چاہتے تھے؟ وہ نہ ملا تو آپ نے اس کے ساتھ والا کمرہ لیا ہے۔ کاؤنٹر کلرک نے کہا آج صبح 10 بجے اس کمرے میں گولی چلی تھی، انٹیلیجنس کی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل شیوانی کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ڈرائیور نے اچھل کر کہا ہاں شیوانی، یاد آیا یہ کہہ رہا تھا شیوانی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اسے ڈھونڈ کر قتل کرے گا، وہ جہاں بھی نظر آئے گی اسے گولی مار دے گا۔ جے فلو بری طرح گھبرا گیا تھا۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولا یہ ڈرائیور بے تکی باتیں کر رہا ہے، اگر میں کسی کو قتل کرنا چاہتا ہوں تو کیا قتل کرنے سے پہلے ایسے ڈرائیوروں سے کہتا پھروں گا؟ افسر نے کہا مسٹر اپنی صفائی پیش نہ کرو، سانچ کو کیا آنچ،
میں بھی انٹیلیجنس کی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل شیوانی سے فون پر بات کرتا ہوں، وہ بتائیں گی کہ تم اس کے دشمن ہو یا نہیں۔ جے فلو کو پورا یقین ہو گیا کہ وہ بری طرح پھنسنے والا ہے۔ ادھر شیوانی آئے گی تو اپنی جاسوس آنکھوں سے حقیقت اگلوا لے گی۔ خیریت اسی میں تھی کہ شیوانی سے سامنا نہ ہو، اس کے آنے سے پہلے ہی فرار ہو جائے۔ وہ خیال خانی کی چھلانگ لگا کر افسر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ افسر نے اس کی مرضی سے کہا، میڈم شیوانی کو فون نہیں کروں گا، تمہیں میڈم کے دفتر لے جاؤں گا، وہ دفتر میں نہیں ہوں گی تو ان کے گھر لے جاؤں گا، آؤ میرے ساتھ چلو۔